اور پھر بیان فرمایا رسول اللہ نے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اب جہاں جہاں قرآن ہوگا وہاں وہاں علی ہوں گے۔ اگر علی نیچے تو گویا قرآن نیچے، اگر علی اوپر تو قرآن اوپر، اگر علی نے کسی کی بیعت کی تو قرآن نے اس کی بیعت کی، اگر علی کسی کے پیچھے چلے تو گویا قرآن اس کے پیچھے چلے، اگر علی نے کسی سے اختلاف کیا تو گویا قرآن اس سے اختلاف کیا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اب علی کے پیچھے چلنا ہے، جہاں جہاں علی کو دیکھو اسی طرف چلنا ہے، جس طرف علی چلیں گے اسی طرف حق ہوگا، جس طرف حق ہوگا اسی طرف علی ہوں گے، اسی طرف قرآن ہوں گے، اسی طرف اہل بیت ہوں گے، اسی طرف رسول اللہ ہوں گے۔ اور پھر فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ توجہ ہے نا، علی کا چہرہ دیکھنا۔ اب دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں دنیا میں کہ جن کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ان چیزوں میں سے پہلے نمبر پر جو چیز ہے کعبۃ اللہ، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے والدین، والدین کے چہرے کو دیکھیں آپ کے لیے عبادت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے قرآن مجید، کہ قرآن کے الفاظ کو دیکھیں آپ کے لیے عبادت ہے۔ اور چوتھے نمبر جو چیز ہے وہ علی ابن ابی طالب کا چہرہ دیکھنا۔ علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھو، رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف جس نے دیکھا اس نے عبادت کی۔ اب یہاں پر میں عرض کروں گا رسول اللہ کی خدمت میں، یا رسول اللہ ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ جس دور میں علی نہیں ہوں گے۔ توجہ ہے نا، دشمنان آل محمد، آل محمد کے دشمن علی مولا کو شہید کر دیں گے۔ یا رسول اللہ کیا ہم اس عبادت سے محروم رہے؟ یا رسول اللہ کعبے کی طرف بھی ہم 1400 سال سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ قرآن کی طرف سے بھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ والدین کی طرف بھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا ہم علی کی طرف دیکھنے والی عبادت سے محروم رہے؟ تب رسول اللہ کا بعید نہیں جواب آئے، اور رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اور پھر فرمایا الذکر علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔